بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زیہام ٹی وی کی حکایات رومی سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کا خواجہ کش غلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص سب کے سامنے یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے بغیر کسی محنت کے روزی عطا کر۔ تو نے مجھے ناکارہ اور مریل پیدا کیا ہے، تو مجھے رزق بھی مشقت کے بغیر دے، کیونکہ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ تو نے جہاں مجھ جیسے اور آرام طلب انسانوں کو رزق مہیا کیا ہے، مجھے بھی کر دے۔ پاؤں والا تو چل پھر کر روزی پیدا کر سکتا ہے، جس کے پاؤں نہ ہوں تو اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ میں زبان ہلا کر تجھ سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ شخص رات دن اسی دعا میں مشغول رہتا تھا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی بے وقوف ہے۔ خدا نے ہر کسی کو کھانے کمانے کے گر بتائے ہیں، وہ اسی میں دل لگا کر روزی پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں بے سبب کسی کو رزق نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے نبی داؤد علیہ السلام ہیں، جانور تک ان کا حکم مانتے ہیں۔ خدا نے انہیں بھی معجزے عطا کیے ہیں۔ خوش الہان ایسے ہیں کہ ان کے واعظ میں سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان کی خوش الہانی سے ہرن اور چیتے تک مست ہو کر بت بن جاتے ہیں۔ پرندے تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کہ ان کو بھی مشقت کے بغیر روٹی نہیں ملتی۔ مگر یہ ناکارہ انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور اسے کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ بھلا دنیا میں یہ بھی کبھی ہوا ہے؟ لوگ سو باتیں کرتے مگر وہ اپنی دعاؤں میں مشغول رہا۔ پھر لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کوئی آ کر کہتا کہ یہ لو ایک بٹیر تمہارے لیے روزی لے کر آن پہنچا ہے۔ کوئی کہتا اس میں ہمارا بھی حصہ نکالنا۔ لوگوں کا یہ مذاق اس کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکتا۔ وہ بدستور دعا کرتا رہا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جو تلاش کرے آخر اس کو مل ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دل سے دعا کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جب وہ شخص صبح کے وقت دل سے دعا کرتا رہا تو اچانک ایک دن بیل نے آ کر اس کے دروازے پر ٹکر ماری، کنڈی توڑ ڈالی اور بے باکی سے اندر گھس آیا۔ دعا گو نے یقین کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جلدی سے اٹھا اور اس کی ٹانگوں پر رسا ڈال کر کھینچا، پھر اسے ذبح کر ڈالا اور قصاب کو لے آیا کہ اس کا گوشت کاٹ دے۔ ادھر جب مالک نے بیل کو اپنی جگہ نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں وہ ذبح ہوا تھا اور کہا، اے ظالم، تو نے میرے بیل کو کیوں ذبح کر دیا؟ اس نے جواب دیا، میں خدا سے ایک مدت سے دعا کرتا رہا کہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی اور اس بیل کی شکل میں روزی بھیج دی اور میں نے خدا داد سمجھ کر اسے ذبح کر لیا۔ بیل والا یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، اسے بے تحاشا مارا اور گربان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری کی طرف لے چلا۔ وہ راہ میں فریاد کرتا جاتا، لوگوں، اس خائن نے میرے بیل کو مار ڈالا، اور نہایت شوق چشمی سے کہتا ہے، خدا نے میری دعا قبول کر لی، بیل کو میرے پاس بھیجا اور میں نے اسے اپنا رزق سمجھ کر ذبح کر لیا۔ انصاف کرو، کیا یہ حق بجانب ہے؟ اگر ایسا جائز ہو تو ہر گدھا میرا مال ہتھیا کر لے جائے اور کہے کہ میں نے دعا کی تھی، خدا نے مجھے مال دے دیا۔ یہ شخص تو صحیح سالم ہے۔ اندھے اور لولے بھی امیروں کو 100 دائیں دیتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا پاتے ہیں۔ بیل پانے والے نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے رحیم و کریم خدا، تو ہی جانتا ہے کہ میں کتنے سچے دل سے دعا کی تھی۔ یہ دعا بھی تو نے ہی میرے دل میں ڈالی تھی۔ میں فضول دعائیں نہیں کرتا رہا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سچے خواب دیکھ کر میں نے یہ دعائیں کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جس طرح زندان میں بھی اپنے خواب کی صداقت کا یقین رہا، وہ ایک دن شاہی تخت کے مالک ہوں گے، اس طرح مجھے بھی یقین رہا اور میں نے بھی اس بنا پر بیل کو تیری عطا سمجھ کر ذبح کر لیا۔ اگر وہ حلال نہ ہوتا تو میرے حلق سے نیچے نہ اترتا۔ میں نے روز الست جو خواب دیکھا تھا اس نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تکان محسوس کیے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بوجھ اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاپ کرے۔ میں نے بھی اپنی دعا میں مصروف رہ کر اپنی مراد پائی ہے۔ یہ مدعی مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ میں نے صاف دل سے دعائیں کیں اور کامیاب ہوا، اور یہ دل کا اندھا مجھے کہہ رہا ہے اور نہیں جانتا کہ اگر اندھا ہوں تو تیرے عشق میں اندھا ہوں اور حسب دستور تیرے غیر سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا اللہ، تو بصیر ہے، تو ظاہر کر دے کہ میں اندھا نہیں ہوں اور میری بات بکواس نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر میں برا بھی ہوں تو پردہ پوشی کر لے اور مجھ کو ان کے سامنے ذلیل نہ کر۔ تو نے مجھے بیل سے نوازا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ آخر مدعی اور مدعا علیہ دربار داؤدی میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، مقدمہ کیا ہے؟ مدعی نے کہا، اے اللہ کے نبی،
میرا بیل اس کے گھر میں گھس گیا اور اس نے ذبح کر لیا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے خدا سے کئی سال دعا مانگی کہ خدایا مجھے بلا مشقت روزی دے۔ میری اس دعا سے سب لوگ آگاہ ہیں، آپ جس سے چاہیں پوچھیں، وہ بغیر کسی دباؤ کے میری تصدیق کر دے گا۔ اس دعا کے نتیجے میں یہ بیل خود بخود دروازہ توڑ کر میرے گھر آ گیا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ خدا نے میری سن لی۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور بطور شکرانہ گوشت تقسیم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان سماعت فرما کر کہا، تیرا یہ جواب بے دلیل ہے۔ شریعت ظاہر پر حکم کرتی ہے، یہ بیل تجھے بخشا گیا، نہ تو نے خریدا، نہ وراثت کے طور پر ملا، اور نہ تو نے کسب سے پیدا کیا۔ جب تک کوئی کاشت نہ کرے پیداوار لینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو نے کسی جائز طریقے سے بیل حاصل نہیں کیا۔ پس فیصلہ یہ ہے کہ زیادہ باتیں نہ بنا اور اس کا مال اس کو دے دے، چاہے تجھے قرض لینا پڑے۔ جس طرح بھی ہو حق یہی ہے، اور مجھ سے باطل کی امید نہ رکھ۔ یہ حکم سن کر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ بھی وہی بات کہتے ہیں جو ظالم لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، جو روشنی تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال دے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ اس دعا کے بعد بے اختیار اس کے دل سے آہ و فغاں نکلی، جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر کیا، اور آپ نے فرمایا، اے مدعی مجھے ذرا غور کرنے دے، جلدی نہ کر، میں دانائے راز خدا سے مشغول نماز ہو کر حکم حاصل کر کے فیصلہ سناؤں گا۔ دل کی صفائی کی بدولت میری روح کا دریچہ کھلا ہوا ہے، جس سے بالواسطہ ہی میری طرف آتی ہے۔ معرفت کی باتوں میں جن کا بیان مثنوی میں ہے، آپ ایسے محو ہوئے کہ آپ کو دنیا کی خبر نہ رہی۔ آخر ایک شخص نے آپ کا دامن کھینچ کر آپ کو مقدمے کی طرف متوجہ کیا۔ آپ حجرے میں گئے اور دروازہ بند کر کے دعا کی، الہی مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر دوسرے دن اپنا دربار منعقد کیا۔ مدعی نے پھر مدعی علیہ کو مخاطب کر کے تان و تشنیع شروع کی، تو نے ناحق میرا بیل ذبح کر کے کھا لیا ہے، تجھے کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ میرا مال مجھے دے دے۔ یہ کوئی وجہ جواز نہیں کہ میں نے اتنی مدت دعا کی تو خدا نے مجھے یہ بیل بھیج دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے خدا کے نبی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بیل تو میری ملکیت ہو اور اسے خدا کسی اور کو دے دے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا جا اور بیل کا تقاضا نہ کر۔ جب خدا نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو اب خود راز کو ظاہر نہ کر۔ بے وقوف مدعی یہ حکم سن کر شور مچانے لگا، یہ کیا انصاف ہوا؟ کیا آپ کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی؟ آپ کے انصاف کی شہرت زمین سے آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر مجھ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ لڑکوں نے کبھی اندھے کتے پر بھی نہیں کیا۔ یہ ظلم تو پہاڑوں کو بھی پھاڑ دے گا۔ مدعی اسی طرح شور مچاتا رہا اور انصاف کی دہائی دیتا رہا، اے خدا کے نبی، مجھ پر ایسا ظلم روا نہ رکھیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا، اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو اپنا سب مال مدعا علیہ کے حوالے کر دے تو بہتر، ورنہ تیرا پول کھول دیا جائے گا۔ مدعی نے یہ سن کر سر پر خاک ڈالی اور کپڑے پھاڑ کر کہا کہ آپ ظلم پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ وہ دیر تک یہی گستاخانہ کلمات بکتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بدنصیب گدھے، تیری قسمت میں پردہ پوشی نہیں، تیرا ظلم بتدریج ظاہر ہو رہا ہے، تو اپنا زیر جامہ نجاست آلود کر چکا ہے اور اس قابل نہیں کہ تجھے پھوس بھی دیا جائے۔ یہ سن کر مدعی نے پھر واویلا شروع کر دیا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، تیری جان تب بچ سکتی ہے جب تو اپنے اہل و عیال کو بھی مدعا علیہ کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے؟ ایسا وہی کر سکتا ہے جو ظالم نفس کا سر کاٹ ڈالے، ورنہ یہ ظالم نفس جوش میں ہر مظلوم کا دشمن ہوتا ہے۔ غریب پر حملہ کرنا اور جہاں تک ہو سکے اسے کاٹ کھانا کتے کا کام ہے، جبکہ شیروں کو شرم ہوتی ہے اور وہ ہمسایوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر مدعی کے حمایتی جو مظلوم کش اور ظالم تھے، گھات سے نکل کر کتوں کی طرح او او کرنے لگے، یا نبی علیہ السلام، آپ کیا ستم کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ہنگامہ دیکھ کر کہا، اب راز فاش کرتے ہی بنے گی۔ آؤ میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو، جہاں ایک گھنے درخت کی جڑوں میں سے ایک بے گناہ کے خون کی بو آ رہی ہے، اس مدعا علیہ کے باپ کے خون کی، جو اس ظالم مدعی نے بے دریغ بہایا تاکہ اپنے مقتول آقا کے مال و متاع پر قبضہ کر سکے۔ اب تک خدا نے پردہ پوشی کی، مگر اس کی ناشکری نے پردہ اٹھا دیا۔
اس ظالم نے اتنا بھی نہ کیا کہ جس کو قتل کیا اس کے یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا اور عید بقرعید پر اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا۔ کیا تو یہ کیا کہ ایک بیل کے لیے سر زمین پر پٹک رہا ہے، حالانکہ اپنے آقا کے کئی بیل اس نے ہتھیائے ہیں، اور پھر طرفہ یہ ہے کہ اپنی اس صفاقی پر یہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا اور اپنے فعل پر اس نے کبھی خدا سے معافی نہیں مانگی۔ یہ فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو جنگل کی طرف لے گئے اور مدعی کو ایک درخت کے پاس کھڑا کر کے کہا، یہاں تو نے اپنے آقا خواجہ کو قتل کر کے دفن کر دیا تھا، یہ تیری چھری جس پر تیرا نام کندہ ہے یہیں ملے گی۔ جو تیری بیوی ہے وہ تیرے آقا کی لونڈی تھی، لہٰذا وہ بال بچوں سمیت اس کے بیٹے کی ملکیت ہے، تو خود خواجہ کا غلام ہے، پس تیری سب کمائی بھی اس کا حق ہے۔ یہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین کھودنے کا حکم دیا، اس میں سے خواجہ کی کھوپڑی اور چھری برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہجوم میں ہلچل مچ گئی اور سب اپنی گستاخی پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخت سے فرمایا، جو کچھ تجھے معلوم ہے بیان کر۔ خدا کی قدرت سے درخت سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے خدا شاہد ہے کہ بالکل سچ ہے، اس کتے نے چھری سے اپنے آقا کو یہاں ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیل ذبح کرنے والے سے کہا، آؤ اپنا انصاف لو اور اسی چھری سے اسے ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہ کیفر کردار کو اور حق حقدار کو پہنچا۔ اس حکایت میں مولانا رومی نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کے بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ شکریہ۔